الحمد لله رب العالمين والعاقبة بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آپ تمام حضرات کو قرآن پاک اس مجلس میں جہاں اختتام ہوا ہے شریک ہونے پر مبارک. جن حضرات نے ماشاءاللہ قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے اور جو ریگولر دائمی طور پر سنتے رہے ان سب کو تو بہت ہی مبارک. یہ ایک بڑی سعادت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے, ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ فرمائے. جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے گا وہ تر جائے گا. بے شک قرآن پاک با وفا ہے. جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا قبر میں بھی ساتھ جائے گا, حشر میں سفارش کرے گا. بے شک. اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک اور روزہ جو سفارش کریں گے ان کی سفارش قبول ہوگی. ہم قرآن کے پاس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش کریں گے. تو پڑھتے سنتے سمجھتے اور عمل کرتے رہنا چاہیے. واعظ اور بیان تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب فرمائیں گے. میں تو صرف مبارک کے لیے حاضر ہوں. قرآن پاک کا ایک حکم قد افلح من تزکا, بس مختصر فرما دیا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا. بس ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے بھی ایک فریضہ ہے وہ یزکیہم, کہ اپنی امت کو پاک کرتے ہیں. پاک پھر پاک ہونے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرما دیے. مثلا سورہ بقرہ کی شروع میں 5 چیزوں کا ذکر فرما کر آخر میں کامیابی کا تمغہ عطا فرمایا. جو ایمان بالغیب رکھے, نماز قائم کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے, سب کتابوں پر ایمان رکھے, آخرت پر ایمان رکھے, وہ لوگ سیدھے جا رہے ہیں, ہدایت پہ ہے اور کامیاب ہے. یعنی اس کی ذرا تفسیر ہو گئی ہے کہ یہ کام کر لو تو پھر قد افلح. ادھر تو فرمایا من تزکا اور دوسری جگہ فرمایا قد من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. تو یہ 5 کم کر لیں. پھر سورہ مومنین کے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون, وہاں بھی 4-5 صفات بیان فرمائی. پہلے فرمایا کامیاب ہوں گے وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہیں.
وہ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نماز دائمی طور پر پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ لوگ جنت کے مالک ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تفصیل کے ساتھ بھی قرآن پاک بیان فرماتے ہیں، اور مختصر جملے میں بھی کامیابی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو یہ چند باتیں قرآن کی جس کو آپ سنتے اور پڑھتے ہیں، ان کی یہ ہم باتیں قرآن پاک کی پلے باندھ لیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں تاکہ فلاح ملے۔ جو فلاح پا گیا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔